बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है जिनजादी की नजरे बद नॉवल एपिसोड नंबर 4। बस कुछ ही देर में तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाओगी और साथ ही हमारे जारिफ की जिंदगी से भी। मुकद्दस ने उसकी निगाहों का ताकुब किया तो आंखें फटी की फटी रह गई। वहां बरीरा की अध जली तस्वीर थी जिसके गिर्द आग के शोले बरक रहे थे। खून की बूंदें मुसलसल उस तस्वीर से निकल रही थी। जैसे ही ये तस्वीर जलकर राख हो जाएगी वैसे ही तुम भी। आयका से जोमानी लहजे में इस तस्वीर को देखकर कहकहा बुलंद किया। मुकद्दस की तो जान निकल गई। वो आगे बढ़ी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? वो चिल्लाई थी मगर उसका चिल्लाना बेकार था। आग धीरे धीरे उस तस्वीर को जलाकर राख कर रही थी। खुदाया, क्या करूं मैं? वो खरासा बरीरा की जिंदगी बचाने की तदबीर कर रही थी। बाएं जानिब देखा तो पानी का एक गिलास पाया। सोचा इसे उठाकर तस्वीर पर फेंक दूं, मगर एक बार फिर किस्मत ने आजमाया। हाथ आर बार चला गया। पेशानी पर शिकने बढ़ती चली गई। आंसू बहते जा रहे थे। पलटकर देखा तो आयका मुसलसल अपने लबों को हरकत दे रही थी। सूझबूझ की सलाहियत मफलूज होती दिखाई दी। कैसे बचाओ बरीरा को? उसने सर पर हाथ फेरा तो एक तदबीर झमाके से जहन में आई। क्या ऐसा सही रहेगा? दिल ने सोचा मगर उसके बगैर कोई चारा न था। उसने अपने आंसू पूंछे और गहरी निगाह आयका पर डाली। अब तुम नहीं बचोगी आयका। ये कहते ही वो दूसरी जानिब पलटी थी। अगले ही लम्हे वो बेगम सुल्ताना के कमरे में थी जहां बरीरा मुसलसल तड़प रही थी। झाग मुंह से निकल रहे थे। ऐसे मालूम होता था जैसे निज़ा ने उसे पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया हो। मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये तरीका काम करेगा या नहीं, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बरीरा। ये कहते ही वो आगे बढ़ी और बरीरा को सीधा लटाया और खुद उसके जिस्म पर ऐसे लेटी कि उसके जिस्म में उसकी रूह उतर गई। बरजस्सा मौसम ने अंगड़ाई ली और बादलों की कड़कदार आवाज से माहौल को गरमा दिया। हर फर्द ने इस तब्दीली को महसूस किया। खिड़की के खुले पट आपस में इतनी बुरी तरह टकराए कि बेगम सुल्ताना की आंख खुली। बरजिस्ता बरीरा ने भी अपनी आंखें खोली। सपाट निगाहें यकटक छत को गूड़ रही थी। बरीरा, बेगम सुल्ताना ने धीमे लहजे में कहा था, मगर उस आवाज का इस पर कोई असर न हुआ। अपने चेहरे से झाग साफ करते हुए वो उठी और अपने हाल पर गौर करने की बजाय सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ी। बेगम सुल्ताना उसे वहां से जाता देख सकती थी। बरीरा, कहाँ जा रही हो? नकाहत के सबब आवाज में लर्जा था। शायद इसी बिना पर वो सुन न सकी थी। राहदारी से गुजरते हुए उसका हाथ एक गुलदान से टकराया और वो भी जमीन बोस हो गया, मगर उसने पलटकर ना देखा और मुसलसल निगाहें अपनी मंजिल को सामने रखे हुए थी। गुलदान के नीचे गिरने पर जारफ भी अपने कमरे से बाहर आया। बरीरा, वो जीने पर किसी अक्स को उतरते देख सकता था और उसे बरीरा गुमान किया। पलटकर बेगम सुल्ताना के कमरे की तरफ देखा तो उस कमरे का दरवाजा खुला पाया। उसके चेहरे पर हैरानी और यासियत के मिले जुले तासुर थे। टीवी लाउंज में अभी तक अक्सा बैठी थी। उसने बरीरा को जीने से उतरते देखा तो सोफे से उठी। अच्छा हुआ तुम खुद आ गई बरीरा, अब तुम आराम करो, मैं अम्मी की देखभाल कर लेती हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ी, मगर झटका जब लगा जब वो उसके शानों से टकराते हुए बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी। बरीरा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? अक्सा ने पूछा था, मगर वो किसी भी जवाब देने की हालत में न थी। वो बिना पलटकर देखे बाहर चली गई। अक्सा ने उसका पीछा करना चाहा, मगर कदम वही मुजमिद हो गए। भाभी, ये बरीरा कहाँ जा रही है? जारिफ की आवाज पर वो पलटी थी। पता नहीं जारिफ, मैंने पूछा, मगर इसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। अक्सा ने फिक्रमंद लहजे में कहा था। आवाजें सुनकर बाकी के घर वाले भी वहां आ मौजूद हुए। क्या हुआ? ये सब शोर कैसा? अब्दुल कादिर ने पूछा था, मगर किसी के पास कोई जवाब न था। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं। आंखें बिल्कुल सपाट थी, जैसे किसी शय को घूर रही है। अक्सा ने खोए लहजे में कहा था, हमें इसका पीछा करना चाहिए। जारिफ ने उस राह की तरफ देखा जहां से अभी अभी बरीजा गुजर कर गई थी। बेगम सुल्ताना ने अस्बात में सर हिलाया और सब उसके पीछे चल दिए। दफतन बरीरा की तस्वीर के गिर्द आग के बुझ पाने पर आयका को एक जबरदस्त झटका लगा। झूमती और बेलगाम हवाएं एकदम सख्ते में आई। उसने हैरत से आंखें खोलकर तस्वीर को घूरा। नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है?
ہمارے وار سے وہ کیسے بچ سکتی ہے؟ اس کے استعال کی انتہا نہ تھی۔ نفرت اور حقارت کے ملے جلے تاثر سے وہ اس تصویر کو دیکھنے لگی اور ایک بار پھر اس تصویر کو آگ لگانا چاہی، لیکن بریرہ نے اس عمل کو ناکام بنا دیا۔ جیسے ہی اس نے بریرہ کی تصویر آگ پر کی تو بریرہ نے پانی کا بھرا چک اس آگ پہ انڈیلا اور بھڑکتی آگ پانی کی نظر ہو گئی۔ بریرہ، اس نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تمہارا کھیل ختم آئیکا۔ یہ قطعاً بریرہ کی آواز نہ تھی بلکہ دو آوازوں کا مکسچر تھی، جسے سن کر آئیکا برجستہ کھڑی ہو گئی۔ تم بریرہ نہیں ہو۔ اس کا انداز غیر یقینی تھا۔ وہ اپنی پراسرار آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ سے موجود تصویر نیچے گر گئی، سیاہ آنکھیں سیاہ زلفوں سے آزاد ہوئی تو وہی وحشت ایک بار پھر امڑ آئی۔ بہت جلدی پہچان لیا آئیکا، وہ مسلسل اسے گور رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں انتہا کی شفافیت تھی۔ ناممکن۔ وہ اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گورتی جا رہی تھی۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے آئیکا، وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، کل یہ تمہارے ساتھ تھا لیکن آج نہیں، سمجھی تم؟ یہ کہتے ہی اس نے آئیکا کو ایسا گھورا کہ وہ پیچھے دیوار پر جا ٹکرائی، سانسیں اٹکنے لگی، ہاتھ دیوار کے ساتھ چپک گئے۔ اس نے حیرت سے اپنے آنکھوں کی طرف دیکھا جیسے میخیں ان پہ گاڑ دی گئی ہوں۔ کون ہو تم؟ سپاٹ لہجہ برجستہ بریرہ کے بدن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بریرہ مسکرائی اور ایک نئی ادا سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی چال دیکھ کر آئیکا کو ایک زبردست جھٹکا لگا، اسے وہ چال جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔ مقدس، اس کی زبان سے برجستہ جاری ہوا، سانسوں میں حدت ذرا کم ہوئی۔ بریرہ نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پہ پھیرا، بالکل صحیح پہچانا۔ جبڑے بیچتے ہوئے اس نے آئیکا کا منہ بری طرح نوچا تھا۔ سوری، یہ کام تو تمہارا ہے، دوسروں کی خوشیاں نوچنا، ان کی ہنسی کو نظر بد کے ذریعے ماتم قدے میں تبدیل کرنا، بالکل اپنے نام کی طرح، آئیکا نوچنے والی۔ ایک جھٹکے سے اس نے آئیکا کے چہرے کو دھکیلا اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم نے دوبارہ آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے مقدس، ایک بار تو تمہیں اپنے راستے سے ہٹا ہی چکی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی تمام تر طاقتوں کو جمع کیا تو آسمان پر ایک بادل گرجا، روشنی اور اندھیرے کی آنکھ مچولی شروع ہوئی۔ گھر کسی صدیوں پرانے کھنڈر میں تبدیل ہوا جہاں جگہ جگہ گہری کھائیاں تھی، مگر دونوں کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اپنے آپ کو اس چنگل سے آزاد کروا کے وہ اب دوبارہ مقدس کی طرف بڑھی جو اس وقت بریرہ کے جسم میں تھی۔ تو دوسری بار اپنے راستے سے ہٹانا میرے لیے تجھے ناممکن نہیں۔ شاید تم بول رہی ہو، میری نگاہوں میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری روح کو بھی نوچ ڈالے، وہ دھیمے لفظوں میں جھبڑے بیچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جس پر وہ برجستہ پلٹی تو جسم کا ایک ایک حصہ روشنی میں نہا گیا، آنکھیں بے ساختہ نظر بد کا مقابلہ کرتی نظر آئی۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا آئیکا، میں تمہیں مزید زندگیاں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ تم نے مجھے تو ظارف سے علیحدہ کیا، مگر بریرہ کے ساتھ میں ایسا کبھی نہ ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہی پیر در پہ اس پر وار کیے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا گلا دبا ڈالا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت تو کر رہی تھی مگر کوئی بھی وار کرنے استطاعت کرتی رہی۔ کھنڈر ایک بار پھر گھر کا روپ اختیار کر گیا۔ چھوڑو مجھے بریرہ، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ وہ ایک دم روحان سے لہجے میں کہنے لگی۔ مقدس کو ذرا شک ہوا تو گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ سب کیا ہے بریرہ؟ زارف کی آواز اپنے عقب سے سنی تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور دفتن پلٹی۔ سارا گھر وہاں جمع تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آئیکا فوراً بھاگ کر زارف کے سینے سے جا لگی۔ زارف، یہ جانے بریرہ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگی ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے اس مقدس کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ویسے ہی مجھے نکال دے گی۔ وہ ہماری دوستی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ٹسوے بہاتے زارف اور باقی کے گھر والوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہی تھی۔ مقدس کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ وہ تذبذب کے ساتھ نفی میں گردن ہلا رہی تھی جبکہ زارف کی استفہامیہ نگاہیں اسی پر مرکوز تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے آئیکا کو اپنے سینے سے لگائے دوسرے سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ آئیکا کی مکار نگاہیں مقدس کو ایسے گو رہی تھی جیسے بازی اس نے اپنے نام کر لی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ مقدس کا ایکسیڈنٹ اس نے کرایا تھا؟ بیگم سلطانہ برجستہ گویا ہوئی تھی۔ نہیں، یہ سب سچ نہیں، میرا ایکسیڈنٹ بریرہ نے نہیں بلکہ اس دائی نے کروایا تھا۔ مقدس نے چلا کر کہنا چاہا تو سب اس کی بدلی آواز کو دے کر خراساں تھے۔ ایک گونج یکساں سب کی سماعت میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ نہیں زارف، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کالے جادو کی ماہر ہے، یہ دیکھو یہ سب چیزیں، یہ آگ، یہ کالا سامان سب اسی کا لایا ہوا ہے۔ اسی نے اپنی آواز مقدس کی آواز میں تبدیل کی تاکہ آپ سب کو یقین دلا سکے۔ آئیکا نے ایک بار پھر سب کی ہمدردیاں سمیٹ لی۔ کوئی بھی بریرہ کے وجود سے نکلنے والے الفاظ پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب اسی کو موجب الالزام ٹھہرا رہے تھے۔ استفہامیہ نگاہیں اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میری بات کا یقین کرے زارف، یہ آئیکا جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ ہے کوئی ثبوت؟ ایک سوال نے اس کے لبوں پر مہر لگا دی۔ آنکھیں آئیکا کی طرف گھومی تو اس کی کاٹ دینے والی مسکراہٹ نے اس کے دل پر جیسے چھڑیاں پھیرنا شروع کر دی۔ چلی تم بریرہ کو زارف کی زندگی میں لانے والی۔
اور اب اپنے ہی ہاتھوں اسے زارف کی نگاہوں میں گرا دیا۔ وہ شیطانی ادا سے مسکرائی تھی۔ نہیں، میں بریرہ پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گی۔ مجھے آئکا کی کمزوری ڈھونڈنا ہوگی، اس کا سچ سب کے سامنے لانا ہوگا، مگر کیسے لاؤں اس کی سچائی سب کے سامنے؟ دل و دماغ کی کشمکش جاری تھی جب اس کی مکار نگاہیں اس کے سامنے آئی۔ مل گیا جواب، اس نے دل میں سوچا۔ آپ کو ثبوت چاہیے نا، تو ابھی دیتی ہوں ثبوت۔ یہ کہتے ہی ایک روشنی بریرہ کی نگاہوں سے نکلی اور سیدھی آئکا کی آنکھوں تک کا فاصلہ طے کرنے لگی۔ آئکا اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھی اور آنن فانن وہ روشنی اس کی بصارت سے جا ٹکرائی۔ مقدس کی رخ جیسے ہی بریرہ کے جسم سے نکلی تو اس کا بے جان جسم زمین پر آ گرا۔ اقصیٰ بریرہ کی طرف بڑھی جبکہ آئکا کی پرجگاف چیخیں سماعت کو اچک لے جانے کو تیار تھی۔ اس کا جسم آگ میں جلسنے لگا۔ تمہاری طاقت انہی نگاہوں میں تھی نا، اب دیکھو تمہاری یہی نگاہیں تمہاری بربادی کا سبب بنے گی۔ ایک آواز آئکا کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اپنی آنکھوں کو نوچے جا رہی تھی مگر آگ کے شعلے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سب سکتے کے عالم میں اسے پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ وجود پہلے ایک بڑھیا میں پھر کسی بوڑھے برگد کی طرح جس کی جلد تیزاب سے جلسی ہوئی تھی اس میں تبدیل ہوئی۔ زارف کی پھٹی پھٹی نگاہیں اس بدلتے وجود کو دیکھ